اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ حضرات گرامی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مصری کے اندر بڑے با کمال جملے نقل فرمائے۔ آپ فرماندے نے کہ جی میں زندہ انسان کھانے دا محتاج ہوندے، جی میں زندہ انسان کھانے دا محتاج ہوندے، ایویں قبر چ جان والا انسان مسلمان اور بیٹیاں دی دعا دا محتاج ہوتا ہے۔ جی میں زندہ انسان کھانے دا محتاج ہوتا ہے، ایویں مردہ انسان دعا دا محتاج ہوتا ہے۔ اور فرمایا کھانے دے نال انسان خوش ہوتا ہے، دعا دے نال مردہ خوش ہوتا ہے۔ اور بخاری کے اندر کنز العمال شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا امام عادل دی دعا بھی بڑی جلدی قبول ہوندی ہے، مظلوم دی دعا بھی بڑی جلدی قبول ہوندی ہے، تو فرمایا اولاد دی دعا بھی والدین دے حق دے اندر بڑی جلدی قبول ہوندی ہے، اور والدین دی دعا بھی اولاد دے حق دے اندر بڑی جلدی قبول ہوندی ہے۔ پھر اگے حدیث پاک ہے، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر لکھی، اور حضرت امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان قبر دے اندر چلا جاندہ ہے، پھر اللہ انہوں جنت دا باغ عطا فرماندہ ہے، پھر اس قبر والا کہندہ ہے اے میرے پروردگار، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے، میرا درجہ بلند کیوں کیا گیا ہے؟ تو آواز آندی ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے واسطے استغفار کیتے، تیرے بیٹے نے تیرے واسطے دعا کیتی ہے، تیرے بیٹے نے تیرے واسطے التجا کیتی ہے۔ وقت نہیں میں جوش خطابت کے اندر کوئی بات کہاں، میں صرف حاضری پیش کرنی ہے، تسی سارے توجہ فرماؤ اور سارے بیٹھے ہو۔ حضرات اس سارے انہوں جمع کرن دا مقصد کی ہے، سارے انہوں اکٹھیاں کرن دا مقصد کی ہے، اور سارے عزیز و اقارب رشتہ دار انہوں جمع کرن دا مقصد کی ہے، کیونکہ ایک ایسا انسان ہے وہ رب دی بارگاہ چ دعا کر دے، وہ دی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوندی، مگر کچھ لوگ ایسے نے، اللہ دا قرآن ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت انہوں دے قریب ہوندی ہے، اور جب رب دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھاندے نے اللہ انہوں دی دعا نو بھی جلدی قبول فرما لیندے، اللہ انہوں دی دعا نو بھی جلدی قبول فرما لیندے۔ اگے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کئیاں دے قریب رحمت ہوندی ہے تو کئیاں دا وجود ہی میرا رحمت ہوندہ ہے، کئیاں دا وجود ہی میری رحمت ہوندہ ہے۔ تو حضرات اس واسطے جمع کرن دا مقصد یہ ہے کہ کچھ رب دی بارگاہ دے اندر مقرب ہون، کچھ رب دی بارگاہ دے اندر ایڈے آلہ ہون کہ اونا دے ہاتھ اٹھانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تو میں قرآن مجید دی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، یہ نماز دے آخری جملے نے، یہ نماز دے بولے سارے نماز دے آخری جملے نے، اور نماز مجموعہ عبادت ہے، ساری عبادتاں نو جمع کرو تو پھر نماز بندی ہے، ہر عبادت نماز دے اندر ہے، پر نماز دے آخری جملے کی نے یہ دعا کی دی ہے، جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، والدیہ، یا اللہ میرے والدین دی بھی بخشش فرما۔ قاری دین صاحب نے بڑے کمال دے جملے کے، حضرات کائنات کے اندر اللہ رسول کا بات اگر کوئی عظیم رشتہ ہے، کائنات کے اندر اللہ رسول کا بات اگر کوئی پیار والا رشتہ ہے، کوئی اخلاص والا رشتہ ہے، کوئی محبت والا رشتہ ہے، جدی اندر لالچ نہیں، جدی اندر غرض نہیں، جدی اندر حسد نہیں، جدی اندر بغض نہیں، جدی اندر کینہ نہیں، وہ دو چہرے نے، ایک چہرہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں کی شکل دے اندر ہے، اور دوسرا چہرہ باپ کی شکل دے اندر، اور لوگ حسد کرن گے، میرے دل کے حسد آ سکتا ہے کہ قاری صاحب نے 12 پڑھیے نے میں 13ویں نہ پڑھن، یہ کہنے 14 پڑھے نے 15 نہ پڑھن، میں کہاں گا یار او فلاں کب کر سکے، میں نہ کرے۔
حضور فرمایا واحد ایک باپ ہے جڑا اخلاص والا رشتہ ہے، جڑا محبت والا رشتہ ہے۔ یار پیو تو ایڈا میٹھا رشتہ ہے کہ اگر پیو 15 پڑ جائے تو وہ رات اٹھ کے دعا کر دے یا اللہ پتر 17 پڑ جائے۔ اے رشتے دے اندر اخلاص ہے، اے رشتے دے اندر پیار ہے۔ قاری صاحب کے جملے نو میں اگے لے کے جا رہا حضرات، قرآن نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان آکھیا ہے، فرمایا رب کی عبادت کرو، والدین نال احسان کرو۔ جامعہ ترمذی دے اندر حدیثاں موجود نے، فرمایا رزق دے اندر برکت چاہتے ہو والدین نال محبت کرو، عمر دے اندر برکت چاہتے ہو والدین نال محبت کرو، عزت دے اندر برکت چاہتے ہو والدین نال محبت کرو۔ حضرات کلی عبادت نہیں، کلا سخاوت نہیں، کلا جہاد نہیں۔ یمن دے اندر ایک صحابی آئے، آکے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہنا۔ حضور نے فرمایا جہاد پہ جانا چاہنا؟ حضور ہاں، میں تلوار چلاواں گا، پھر اپنے جسم دے ٹکڑے کرواواں گا، پھر حضور میں جنت دا حقدار بن جائے گا۔ تو حضور نے کی فرمایا کہ تو جسم کٹا کے ٹکڑے کروا کے اور پھر جنت دا حقدار بننا چاہنا، اور گھر چلا جا اپنے والدین دی خدمت کر، میرا اللہ ایدہ اجر تنو کی عطا فرمائے گا کہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور جہاد بعد وچ ہے، سخاوت بعد وچ ہے، عبادتہ بعد وچ نے، قرآن دی تلاوت بعد وچ ہے، تقریراں بعد وچ نے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی میرے رب دی رضا دا طلبگار ہے تو پھر اپنے باپ نے راضی کر لے، میرا خدا راضی ہو جائے گا، اپنی ماں نے راضی کر لے، میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ اور انسان ساری عمر عبادت کرے، دو اپنے والدین۔ اور ایک اور بات ہے، والدین دا نیک ہونا ضروری نہیں، کوئی انسان مت کہ والدین دا نیک ہونا ضروری نہیں، پر رشتے دے اندر تیرا والد ہے، رشتے دے اندر تیرا والد ہے، رشتے دے اندر تیرا ماں ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی قاری اپنے قرآن کی تلاوت پائے تکمیل تے پہنچانا چاہتا ہے پھر امی ابے دا متھا چومنا پڑے گا۔ اگر کوئی سخی سخاوت پائے تکمیل تے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر امی ابے دا متھا چومنا پڑے گا۔ کوئی اگر اپنی زندگی کے اندر رونق بحال کرنا چاہتا ہے تو پھر والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، جذباتی گفتگو نہیں، جس بندے نے اپنی ماں یا باپ کو ناراض کیتا ہے تو یار اربوں کی زندگی پا لے اور وہ زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا۔ اور جڑا بندہ 10 روپیے کما کے شام کو اپنے پیو دے جسم نو ہاتھ لگائے اور ماں دے پیر چومے، ادھی رات نو سو جائے تے بڈھی ماں اٹھ کے دعا کر دی ہے یا اللہ ایک رحمت کا کرشمہ میری اولاد پہ بھی نازل فرما، ایک رحمت کا کرشمہ میری اولاد پہ بھی نازل فرما۔ تو اے بڑے عظیم رشتے نے، اے بڑے پیارے رشتے نے، بڑی محبت والے رشتے نے۔ قاری صاحب نے ایک بات بڑی کہی کہ اولاد دی تربیت ماں دے حق دے اندر ہے، اولاد دی تربیت ماں کر دی ہے، اور یاد رکھنا واقعہ ہی تربیت ہے، یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہاں جی، ایک ماں دا کردار بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے نے چھڑ کے چلے گئے نا تو حضرت اسماعیل پوچھتے رہے امی ساڈے ابا جی نہیں آتے؟ 8 دن گزر گئے، ایک ماہ گزر گیا، محدثین نے اتنے تک لکھیا کہ آپ 13 سال نہیں آئے، مختلف روایات میں 13 سال نہیں آئے۔ ماں نے یہ نہیں کیا سننا، ماں نے یہ نہیں کیا بیٹا تیرا باپ بیابان علاقہ، جنگلی علاقہ اور بوادن غیر سی سر ہندی واٹی کے اندر سانو چھڑ کے چلا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، حضرت اسماعیل نے کیا ماں ابا جی سانو چھڑ کے چلے گئے، پھر ملنے واسطے بھی نہیں آئے۔ حضرت ہاجرہ نے کیا بیٹا تیرے باپ عام نہیں ہے، جد الانبیاء نے، بیٹا تیرے باپ عام نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اور جب ماں دے منہ کے اندر باپ کی صفت نکلے گی، جب ماں دے منہ کے اندر باپ نہیں خوشبو نکلے گی تو پھر پتر جرت نہیں کرے گا باپ کی گستاخی کر رہی، پھر پتر جرت نہیں کرے گا باپ کی بے ادبی کر رہی۔ بیٹا وہ عام نہیں ہے، جد الانبیاء نے، وہ ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اور سننا بیٹا تیرے ابا جی اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کر دے، جڑا بھی کر دے نے عرشاں والے رب دی مرضی نال کر دے نے۔
عرشاں والے رب دی مرضی نال کر دے نے. پھر 14 سالہ بعد یہ قرآنی واقعہ ہے, 13 سالہ بعد یا 14 سالہ بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. ایک مرتبہ پچھلے بھی کرو سبحان اللہ. میں 2 دی بجائے 1:30 پہ آیا کیونکہ اگے نماز دا ٹائم ہے. ان تو سی کہو سارے سبحان اللہ. آپ آواز قرآنی لفظ سبحان اللذی اسریٰ بعبدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نے معراج دی رات کیا سی کہ یا رسول اللہ اپنی امت لئی میری ولے تحفہ لے جانا اور کہنا جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے, وہ اندر درخت لگاؤ. اور دادا جانا درخت کس طرح لگن گے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے چتر انبیاء کیا جاتا ہے, جب آئے نا 14 سالہ بعد تو آ کے کی کہنے لے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اشبہوک فانظر ماذا ترى. اے میرے اسماعیل بیٹا میں ایک خواب دیکھے ہے, اور یاد رکھنا کوئی کام کرنا ہے باپ نال مشاورت کرو, کوئی کاروبار کرنا باپ نال مشاورت کرو, سفر پہ جانا باپ نال مشاورت کرو, کوئی اپنا امتحان دینا تو باپ نال مشاورت کرو. وہ حضرت شین نے لکھیا باپ اور بیٹے دی مشاورت کے اندر بھی اللہ برکتہ نازل فرماندا ہے, اللہ برکتہ نازل فرماندا ہے. حضرات تو جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے, فرمایا بیٹا اسماعیل, عرض کی ابا جان, فرمایا بیٹا میں ایک خواب دیکھے ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اشبہوک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں خواب دیکھے ہے, خواب کے اندر میں تینوں سبا کر لیا, بیٹا تو دس تیری رائے کی ہے. اور سننا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اشبہوک فانظر ماذا ترى. خواب کے اندر سبا کر رہے ہیں. پتر نے کوئی اعتراض نہیں کیتا, ابا جی 14 سالہ بعد آ کے یہ دسنا سی, 14 سالہ بعد آ کے یہ کہنا سی. نا 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 یہ بات نہیں کہی. عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر. مفسرین نے تو امروں جو تفسیر کی تھی ہمیں عرض کرنا چاہنا, ابا جان اگر اے حکم ہویا تو ہمیں ذبح کرن گا تو ذبح کر دو, میں ذبح ہونے نہیں تیار ہوں, ٹکڑے کر دو میں ٹکڑے کروان نہیں تیار ہوں, قیمہ کر دو میں قیمہ کروان نہیں تیار ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ تسی میں صابرہ چھپاؤ گے. اے باپ اور بیٹا یہ جڑا میں قرآنی باپ کہہ رہا سا تو یار جی اگر باپ نہیں تماچا ضرور مار دے پر تماچے دے اندر دشمنی نے دی مستقبل دے راہ کھول دے, اور لفظ ضرور تلخ ہوتے نے باپ دے پر تلخ جملے دے اندر رستے صاف ہوتے نے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے اندر کتنے نے, بولو سارے کتنے نے, مصر دے اندر برا لین گئے کلا, پردہ اٹھ گیا, انہاں کیا تسی میرے پر آئے ہو, تسی یوسف ہو؟ فرمایا ہاں. جب پردہ اٹھ گیا تو انہوں نے کی کیا, ابا جی دے رو رو کے اکھاں سفید ہو گئی نے, 40 سال ابا جی روندے نے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کی کیا, اگر ابا جی روندے رہے تو پھر کی کرو, اذهبوا بقمیصی اپنی قمیض اتاری اور قمیض اتار کے اپنے بھائیوں نے دیتی. فرمایا لے جاؤ قمیض لا کے ابا جی دی اکھاں دے لگانا, پھر نور واپس آ جائے گا. جب بھائیوں نے قمیض پکڑی, ادھر کنعان دے اندر جناب یعقوب علیہ السلام, ادھر جناب یوسف مصر دے اندر, 2 ملکوں دا فاصلہ. اے ملک اور میری ملت غیور مسلمان اگر توجہ کر, اللہ دی قسم ساری دن کام کرنے والا باپ, ساری دن مشقت کرنے والا باپ, ساری دن انہیں افسران دیا گالیاں کھان والا باپ, اللہ دی قسم اپنے واسطے نہیں, اے تے پیٹ 2 روٹیاں بنال بھی بھر جان دے, اے پیٹ جڑے 1 روٹی بنال بھی بھر جان دے. اے انہیاں مشقتیں کیوں اٹھان دے, اپنی اولاد واسطے اٹھان دے, اپنی بچیاں واسطے اٹھان دے. ادھر جب مصر دے اندر قمیص نو کلوز کیتے, ادھر کنعان دے اندر جناب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام موجود نے, اجے قمیص لے کے ترے نے, مصر دے اندروں نکلے نے. جناب یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے, فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف. فرمایا میری بات نو معمولی نہ سمجھنا, اج 40 سال بعد میں بولن
رہی ہے. فلما فصلت العیر قال ابوہم مفسرین نے کیا ریح یوسف. باپ دی محبت دیکھی جے 40 سال روندے رہے تھے. آج کی کہہ رہے نے آج قمیض مصر سے چلی. آج پتر نہیں چلیا, پتر دا وجود نہیں چلیا. آج پتر دے جسم نال لگن والی قمیض لے کے آ رہے نے کنعان دے اندروں, مصر دے اندروں. تو کنعان کی کہہ رہے نے ریح یوسف. آج میں میرے پتر دی خوشبو آ رہی ہے. کہ باپ اور بیٹے دی محبت ہے, باپ اور بیٹے دا پیار ہے. حضرات باپ اور بیٹا, ماں اور بیٹی بڑے عظیم رشتے نے. میرے نبی پاک صاحب ملاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ذکر کر کے بھی رہے, باپ کا ذکر کر کے بھی رہے. میں علامہ منبع نے ایک بات لکھی, بڑے با کمال بات لکھی. کہنے نے بڑی اسرائیل کا ایک باپ سی. آج اے ماما اگر اور بیٹی نو وسان واسطے 90% تربیت پیچھے ماں دی ہوندی ہے, کردار ماں دا ہوندا ہے. علامہ منبع کہندے نے بنی اسرائیل دا بندہ اپنی بیٹی نو جدو توڑیا نا ویا کے, توجہ چاہنا جی, جدو توڑیا نا ویا کے, جدو بیٹی بیٹھی نا پالکی چ, ہن تے کارا نے اس دور دے اندر ٹولی پالکی چ بیٹھی تو باپ رویا. اے باپ دا ایک آنسو جدا ذائقہ نمکین ہے اور جدے آنسو گرم نے. باپ رویا جدو بیٹی نے دیکھا میرا ابا روئے, میرے باپ کی اکھاں چ آنسو آئے. انہیں کیا ابا جی کیوں روئے؟ انہیں کیا بیٹا جتھے میں تینوں توڑن لگا اتھوں قدم نہ پھٹی, میں چاہنا تیرے جنازے دی منجی اٹھے, اس طرح نہ اٹھائی. انہیں کیا بابا اگر میں نو رو کے توڑے تو میں تیرے ان آنسوں دی لاج رکھاں گی, میں نے اس کلی کے اندر قدم نہیں پھٹاں گی جنی دیر فکر میری میت نہ اٹھے گی. سی علامہ منبع فرماندے نے باپ دا. تو جناب والا عورت جڑی ہے ڈولی دی اندر بیٹھ گئی. میں اپنے وقت دے اندر بات کرنا چاہنا. جب ڈولی دی اندر بیٹھ گئی چلی گئی, جوانی بھی گزری, بڑھاپا بھی گزریا, عادت محروم رہی, چٹے بال نے, منہ دے اندر دند کوئی نہیں, منہ دے اندر دند کوئی نہیں, لاکھ کوٹا لاٹھی پل نہیں. اس چٹی دے اندر وقت گزاریا جتھے باپ نے توڑیا سی, جتھے باپ نے کیا سی بیٹی انج پیر نہ پٹی, قدم نہ اٹھائی, اپنی زندگی اٹھے دے, تیری ساری زندگی اٹھے گزرے. صدا نہ باغی بل بل بولے, صدا نہ باغی بہارا, صدا نہ مبے حسن جلانی, صدا نہ صحبتی یارا, بھائی بیان دے درد ولا دے, بھائی بیان دیا بارا, پیسردہ تاج محمدی کے نام ٹھنڈی شاعرہ. حضرات میری گفتگو بالکل اینڈ تے پہنچی. علامہ منبع لکھتے ہیں ہن او جتھے ماں عورت گئی سی بڈھی ہو گئی, توجہ کرنا کہ میں گفتگو بند کر لگا. ہن او بڈھی ہو گئی, او دی کلی دی جگہ وقت تے بادشاہ نے پسند آ گئی. وقت تے بادشاہ نے کیا اس عورت کو جگہ اور دیو, اے دی کلی دی جگہ تے میرا محل تیار کرو اور میرا محل بناؤ. بادشاہ دے کرندے گئے, جا کے کیا مائی دے متبادل جگہ لے لے, ایتھے بادشاہ دا محل بنے گا. ماں نے رو کے کیا نا نا نا, عرصہ گزر گیا, میرے باپ کے جملے ایسے بھی کلّا دے اندر موجود نے. عرصہ گزری گیا, میرے باپ کے لفظ میں ایسے بھی یاد نے, میں جگہ نہیں چھڑا گی. انہیں کیا ماں تے بادشاہ دا محل بن لے. فرمایا جب پھل پک جائے اے درخت نال زیادہ دیر نہیں رہنا, یا گر جانے, موت کا فرشتہ آ جائے گا, روح لے جائے گا, اور پھر جو مرضی بنانا. بادشاہ نے دسیا, بادشاہ نے کیا راکھی کرو, اور جب ایک کلی جو باہر جائے ایک کلی نیست و نبود کر دینا, اور نیست و نبود کر کے پھر جناب والا میرے محل کی تمیل کر دینا. میں منٹ کے اندر گفتگو ختم کر رہا. باپ
دی لاج رکھنا، ماں دی خدمت کرنا، اللہ دی قسم تقدیر معلق بدل جائے گی، تقدیر معلق دی تحریر بدل جائے گی۔ اور جدو مائی گئی بازار، بادشاہ دے کرندے نے بلڈوزر پھیرے اس دور دی مشینری صاف کر دیتا۔ جدو آئی 16 سودا سلف لے کے دیکھیا کلی بھی نہیں رہی، جتے باپ نے ٹوریا سی جگہ بھی نہیں رہی۔ جملے سننا، ہن اس عورت نے کی کیے؟ بادشاہ دے نال ریاست نال لڑ تے نہیں سی سکدی، انہیں اس طرح ہاتھ اٹھائے، انہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کے انہیں کی کیا؟ مالکا یہ میں ایتھے نہیں سی تے تسی ایتھے نہیں سی، نہیں سمجھے تسی؟ مالکا یہ میں نہیں سی، کیا تو ہی نہیں سی؟ جب جملے کہیں بھی دیر سی، اللہ نے فرمایا، علامہ منبہ نے لکھیا انہوں، اللہ نے فرمایا فرشتیاں نو کہ پوری بستی نو نیست و نبود کر دو، اور گناہگار دی دعا لیٹ ہو سکتی ہے پر مظلوم دی دعا لیٹ نہیں ہو سکتی، مظلوم دی دعا فوری اللہ قبول فرما ہے۔ حضرات جو بھی اہتمام کیتا بھائی ادریس صاحب نے، انہوں نے برادران نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے والد مرحوم دی قبر تے اپنے فیوز و برکات دا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔